बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब तक तो मैं आपको हाई कोर्ट्स का बताता रहा, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट का बताता रहा कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को कलअदम करार दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने री पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए उम्मीदवार को बरकरार रखा है बतौर उम्मीदवार असम्बली। और अदालत की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर अपना बेहतर अंदाज में काम करता तो आज ये मामलात अदालतों में ना आते और अदालतों का वक्त ज़ाया ना होता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शेर अफजल मरवत और हम्माद अजहर की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बाकी PTI क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस जिसको नाम दिया गया था, ये 18 मार्च 2023 का वक़ूआ है। और तोशा खाना जो पहला केस था इस्तग़ासा, फ़ौजदारी इस्तग़ासा, उसमें इमरान खान को पहले पेश होने के लिए कहा गया था जी कि इमरान खान पेश ना हुए तो नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे। उधर से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए और यहाँ कई घंटे 36 घंटों के करीब ऑपरेशन जारी रहा बेलेबल जो वारंट है उसकी तकमील के लिए। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान अदालत में आ जाएंगे। आप हफ्ता पहले ही वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए और आपने सैकड़ों पुलिस वालों के ज़रिए आपने धावा बोल दिया। उस पर फिर जब जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान पहुंचे थे और आपको याद होगा कि वो जिस तरीके से इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा क्रॉस किया तो वहाँ से फिर आगे से रुकावटें शुरू हुई और पुलिस की जानिब से भी बड़ी तादाद में शेलिंग हुई और पथराव हुआ और कारकुनान भी PTI के साथ थे। और फिर जब इमरान खान, मुराद सईद वगैरह और अली जुल्फ़ी बुखारी वगैरह ये तमाम क़यादत साथ थी और गेट पर पहुँचे और वहाँ पर ख़ास वर्दियों वाले लोग भी नज़र आए और वो वीडियोस भी सारी सामने आई थी। उस पर फिर चूँकि इतना ज़्यादा रश हो गया था और पुलिस की जानिब से इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल नहीं होने दिया गया था, फिर अदालत ने अपने अहलकार से कहा कि आप जाएं और जाके इमरान खान की आप हाज़िरी लगवा के आएँ। और एक पुलिस अफसर की और PTI के वकला की क़यादत में वो गए, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साथ थे। और जब हाज़िरी मुकम्मल हो गई तो वो फ़ाइल गुम हो गई थी। वो फ़ाइल गुम होने पर अलग से केस चला था, एक इंक्वायरी हुई थी जिसको बाद में फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, चूँकि इमरान खान ने ये मुतालबा किया था कि CCTV जो फुटेजेस हैं या कैमरे हैं उससे पता लगाया जाए वो फ़ाइल कहाँ गुम हुई। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया था, वहाँ भी कुछ ना हुआ और वो ऐसे ही ख़त किताबत के बाद ख़त्म हो गया या खामोशी हो गई। उसके बाद फिर वो जो जज साहब थे वो तब्दील हो गया और उनकी जगह पे फिर जो हुमायूं दिलावर साहब ने केस को संभाल लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो भी हम सब के सामने है। अब उस केस में उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर और बाकी जो क़यादत है परवेज़ इलाही समेत तमाम पर मुकदमात दर्ज हुए। और उस केस के लिए पहले ताहिर अब्बास सिपरा साहब, जो जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब थे वो सेशन अदालत के जज थे, अब उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लेके आए हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो बतौर जज ताहिर अब्बास सिपरा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज मुकर्रर किया गया है। आज समाअत हुई। इमरान खान, परवेज़ इलाही, अली नवाज़ अवान और दीगर के ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ और हमला केस की समाअत हुई। PTI कारकुनान वकील सरदार मसरूफ़ के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इस्तफसार किया कि परवेज़ इलाही के हवाले से जेल की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है। अदालती अमले ने जवाब में कहा कि जेल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने रिमार्क दिया कि इस मुकदमे में 172 मुल्ज़मान हैं। ट्रायल जल्द ख़त्म होना चाहिए। जो मुल्ज़मान शुरू से हाज़िर हो रहे हैं उनकी हद तक अदालत हाज़िरी ख़त्म कर देती है, जो हाज़िर नहीं हो रहे उनका केस अलग कर देते हैं। कोर्ट नंबर 1 का चार्ज होता तो इस केस का ट्रायल 1 हफ़्ते में ख़त्म कर देते। अगर मुल्ज़मान ने जुर्म किया तो सज़ा मिल जाए, नहीं तो बरी कर दिया जाए। सरदार मसरूफ़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस मुकदमे में मुल्ज़मान से बरामद मोबाइल फ़ोन्स की सुपरदारी की दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन्स नहीं दिए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर इस हवाले से रिपोर्ट पेश करे कि सुपरदारी के बावजूद मोबाइल फ़ोन्स क्यों नहीं वापस किए गए।
عدالت نے کیس کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی اور عمران خان، پرویز الہی، علی نواز اوان اور دیگر پی ٹی آئی قیادت سمیت 172 افراد پر تھانہ سی ٹی ڈی میں یہ مقدمہ درج ہے۔ پہلے دہشت گردی عدالت کے جج تھے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، ان کو اسپیشل جج سائفر کیس مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سائفر کیس میں دن رات انتہائی محنت کر کے اور قانون اور آئین کو ایسے انہوں نے اس میں سے نچوڑ نکال کے جو پاکستانی آئین اور قانون ہے انہوں نے فیصلہ جاری کیا اور پھر 80 دن کی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک اور کیس میں ان کے خلاف آبزرویشن آ گئی اور اس آبزرویشن میں پھر جو انسپیکشن جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سفارش کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ اس جج صاحب کو واپس لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کیا جائے اور ان کو یہ جو عہدہ ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا، اس سے ہٹایا جائے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ شیر افضل مروت کا قصور میں جو مقدمہ درج ہوا تھا۔ قصور میں چونکہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا 21 اپریل سے ایک دن پہلے 19 اپریل کو ضمنی الیکشن کے لیے، تو وہاں پر پھر مقدمہ درج ہو گیا تھا شیر افضل مروت سمیت سینکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے شیر افضل مروت کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے شیر افضل مروت کی 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے شیر افضل مروت کی 10,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کو 2 ہفتوں میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب نے استفسار کیا، شیر افضل مروت صاحب کو علاقہ چھوڑا ہے جہاں آپ پر پرچہ نہ ہوا ہو؟ جس پر شیر افضل مروت نے کہا، مائی لارڈ، پورے ملک میں پرچے ہو رہے ہیں، ہم جہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں اگلے دن وہاں سے ہمیں ایف آئی آر کا تحفہ مل جاتا ہے۔ عدالت نے شیر افضل مروت سے استفسار کیا کہ یہ قصور میں پرچہ درج ہوا تھا، تو شیر افضل مروت نے کہا جی قصور میں میرا جلسہ تھا، پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور وہاں پولیس نے ہمارے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پہلے وہ جلسہ رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، جب جلسہ نہیں رکتا تو پھر وہ الٹا مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر پر درج مقدمات کی تفصیلات کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے حماد اظہر کی درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت پنجاب پولیس اور اینٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب پولیس نے حماد اظہر پر 33 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی کے خلاف لاہور ریجن میں 14، راولپنڈی میں 14، فیصل آباد میں 4 اور گجرانوالہ میں 1 مقدمہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں حماد اظہر پر 1 مقدمہ درج ہے اور حماد اظہر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، عدالت درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع فراہم کرے۔ جو فواد چودھری کو ریلیف دیا ہے اسی معزز بینچ نے، اس میں احسن بھون صاحب وکیل تھے اور فواد چودھری بطور اس میں درخواست گزار تھے، تو چونکہ اب اسی بینچ نے اور اسی عدالت نے ایک ریلیف دے دیا ہے تو اب وہی ریلیف آگے چلے گا اور حماد اظہر کو بھی ویسا ہی ریلیف مل جائے گا۔ ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو ری پولنگ کے یا ری الیکشن کے اسپیسیفک حلقوں میں جو ری پولنگ اور ری الیکشن کے فیصلے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے آئے کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ رکھوں گا جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے گجرانوالہ میں قیوم نہرا کے خلاف، جو قیوم نہرا کو جتوا دیا گیا تھا، کامیاب قرار دیا گیا تھا ری پولنگ میں، ری کاؤنٹنگ میں۔ تو اس کی تفصیل تحریری فیصلے کی اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہی تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ گجرانوالہ میں جو گجرانوالہ کا حلقہ تھا یا فیصل آباد کا تھا، شاید فیصل آباد کا، بالکل 97 جو سعد اللہ بلوچ کا، اس میں جو بھروانہ صاحب ہیں، ممبر ہیں پنجاب کے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بھی ایک اختلافی نوٹ لکھ کے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھا لیا اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب یہ بلوچستان کے اسپیکر بلوچستان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا کہ جی ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ساتھ ہی ان کو جب وہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا تو ساتھ ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا اسپیکر بلوچستان۔ تب سے وہاں کوئی اسپیکر نہیں ہوا، تعینات ہوا، 1 مہینہ تقریباً گزر گیا ہے، اور چند پولنگ سٹیشنز میں ری پولنگ کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے، ری پولنگ کی تاریخ مقرر ہو گئی، ری پولنگ کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ تو اس فیصلے کے خلاف بلوچستان کے اسپیکر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا۔
آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ کس ضابطے کے تحت الیکشن کمیشن نے صرف 12 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کون سا کرائٹیریا ہے کہ وہ صرف 12 پولنگ سٹیشنز پر تو سمجھتا ہے کہ درست پولنگ نہیں ہوئی، اس پر تو وہ پولنگ کا دوبارہ حکم دے رہا ہے اور باقی پولنگ سٹیشنز کو پھر وہ نہیں چھیڑ رہا؟ تو یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی کہ الیکشن کمیشن نے 12 پولنگ سٹیشنز کو دیکھا مگر دیگر کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دی کہ الیکشن کمیشن نے نہ تو کوئی انکوائری کی، نہ ہی کوئی انہوں نے اصول دیکھا۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ڈی جی لا نے عدالت کو بتایا کہ جن 12 پولنگ سٹیشنز پر زیادہ ٹرن آؤٹ کی درخواست کی گئی صرف انہی کو دیکھا گیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو پورے حلقے کی دوبارہ انکوائری کروانا چاہیے تھی، انہوں نے صرف 12 پولنگ سٹیشنز کی حد تک یہ پک اینڈ چوز کیا ہے کہ ان پولنگ سٹیشنز پہ کروا دیں، اس پہ نہ کروائیں، اس پہ کروا دیں، اس پہ نہ کروائیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر پورے حلقے کے اوپر کوئی انکوائری کرتے، کوئی اصول ہوتے ہیں، اس طریقے سے تھوڑی آرڈر ہوتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کر لیتا تو لوگوں کو عدالتوں میں نہ آنا پڑتا اور عدالتوں کو بیٹھ کے الیکشن کے کیسز کو نہ سننا پڑتا۔ عدالت نے پی بی 51 چمن کے 12 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہوئے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام امیدواروں کو سن کر 10 روز میں فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن نے مخالف امیدوار اصغر خان اچکزئی کی درخواست پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کا حکم دیتے ہوئے اسپیکر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا تھا، اور عبدالخالق اچکزئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ، جو اسپیکر تھے عبدالخالق اچکزئی، انہوں نے اسپیکر کا فیصلہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کو بطور اسپیکر بھی اور بطور ممبر اسمبلی بھی بحال کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درست طریقے سے یہ ساری کارروائی نہیں کی، اور اگر وہ درست طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھاتے تو لوگوں کو عدالتوں میں نہ آنا پڑتا۔ یہ الیکشن سے متعلق کیس تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔